اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ محترم المقام مومنین و مومنات، ناظرین و ناظرات، برکات اسم اعظم کے 126ویں پروگرام کے ساتھ سخاوت حسین سندرالوی سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے 5 جملے اور مرکب اسماء الہی کا ذکر کیا تھا اور ان کے فوائد بتائے تھے۔ 5 اور اسماء کے آج فوائد بتائیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم اپنے بہت ہی قریبی دوست بھائی ضمیر جعفری کے بھتیجے کامران جعفری جو 10 جون کو انتقال فرما گئے اور وہ آج دفن ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم فاتحہ پڑھیں گے اور نماز وحشت قبر کی بھی درخواست ہے آپ تمام حضرات و خواتین سے۔ آپ ان کے لیے کامران جعفری کے لیے جو زنجیر زن بھی تھے، مولا کے ماتمی تھے، بہت ہی نیک تھے، ان کے لیے آپ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھ دیں گے اور پھر ہم پروگرام اپنا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کامران جعفری کے درجات متعالی فرمائے اور ناظرین و ناظرات سب کے مرحومین کے، ہم سب کے مرحومین کے درجات متعالی ہو۔ پروگرام شروع ہو گیا ہے، آپ حضرات و خواتین نمبر نوٹ کر لیں۔ پہلے میں 5 اسم اعظم پڑھ لوں چند منٹ میں، پھر آپ کال کر لیں 856-266-5786 پر اور ہم آپ کی کالز کو شامل کر لیں گے۔ بڑی مہربانی آپ کی، ملاحظہ فرمانے کا شکریہ۔ حضرات و خواتین، میں پھر عرض کروں گا، کوئی بھی ادارہ ڈونیشن کے بغیر نہیں چلتا۔ المہدی ٹی وی اس وقت کافی کمزور ہے، آپ کے تعاون کا انتظار ہے، مہربانی فرمائیے آپ اپنے چیکس المہدی فاؤنڈیشن کو بھیج دیں۔ ٹیکس اور خمس ایگزمپٹ رسیدیں آپ کی خدمت میں ارسال کر دی جائیں گی۔ آپ نے تعاون کیا بھی ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ مزید تعاون چاہیے، زیادہ تعاون چاہیے، بہت شکریہ۔ آئیے، چھٹا نام، یہ اسم روزانہ نماز صبح کے بعد 27 مرتبہ جو پڑھے گا اس کا دل بیدار اور منور ہوگا۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے، کن ذہنوں کے لیے یہ زبردست اسم ہے۔ پیر کے دن پہلی رات جب ہو چاند کی 100 دفعہ جو پڑھیں گے اس مرکب اسم کو تو گمشدہ واپس آئے گا۔ بہت سارے لوگ کالیں کرتے ہیں، بیٹا گھر سے چلا گیا ہے،
साहिबजादी नाराज होकर चली गई, मियाँ चला गया, बीवी मेके चली गई, भाई नाराज हो गया, बहन नाराज हो गई, माँ नाराज हो गई, बाप नाराज हो गया, दादा दादी नाराज हो गए, नाना नानी नाराज हो गए, कजन नाराज हो गए, लकीर डाल के चले गए। लीजिए आज बेहतरीन नुस्खा आपको मिल गया है, आप ये पढ़ें, इंशाअल्लाह गुमशुदा वापस आएगा, यानी जो नाराज है वो भी वापस आएगा। एक मरतबा पढ़ना है, या कयूम फला यफूत शैन इल्मो वला यऊदो, ये छोटा सा नाम है। या कयूम फला यफूत शैन इल्मो वला यऊदो। सातवां नाम, अगर कोई शख्स नमाज जोहर के वक्त गुस्ल करे और जोहर से कबल यानी और जोहर अदा करे और ये नाम 50 मरतबा पढ़े, तो इंशाअल्लाह उसका दुश्मन उस पर मेहरबान हो जाएगा। आजकल दोस्तों की दुश्मनियां बहुत हो गई, रिश्तेदारों में बड़ी दुश्मनियां हो गई हैं। बल्कि मैं आज एक दुआ करता हूँ, एक सिस्टर राबिया है, लाहौर की अहले सुन्नत से हैं, उन बहन की वालदा माजिदा इंतकाल कर गई हैं। आप दुआ फरमाएं अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ज़ाहिर है जो मुहिब अहले बैत हैं इंशाअल्लाह वो ज़रूर जवारे अहले बैत में जाएंगे। पचास मरतबा जो पड़ेगा दुश्मन मेहरबान होगा। ये जो आजकल आपकी दुश्मनियां चल रही हैं, आप ये 50 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको असर फौरन आएगा। या वाहिदो या वाहिदुल बाकी अव्वल कुल्ल शैइन व आखिरो, या वाहिदुल बाकी अव्वल कुल्ल शैइन व आखिरो। आठवां पाकीज़ा नाम, अगर आप चाहते हैं साबित कदम रहे, बिजनेस है स्टेबल रहे, पढ़ाई है बच्चों की गैप ना आए, जॉब आप कर रहे हैं टूटे नहीं, ब्रेकअप ना हो, जॉब ले ऑफ ना हो जाए, 3 दिन रोजा रखें और रोजाना एक ये इस्म जो अभी बयान करूंगा 300 मरतबा पढ़ना है, हर हाजत पूरी होगी। 300 मरतबा। या दाइमो फला फना वला जवाला ले मुल्क, ये एक बहुत पुराना खत्ती नुस्खा था जो मेरी किताब बरकाते इस्म आज़म के छपने के बाद मुझे किसी बूढ़े आदमी ने दिया था, तो मैंने फिर इसको अपनी किताब तोहफे दरवेश का हिस्सा बना लिया। मुझे याद है जब मैंने तोहफे दरवेश दी लोगों को, अब तो ज़ौक़ की ख़त्म हो गया है। यकीन करें कि एक साहब वर्जीनिया से $700 लेकर आए और मलिक अल्ताफ़ हुसैन को देकर गए जो मुतवल्ली थे अलमहदी सेंटर के उस वक्त, और कहने लगे कि डॉक्टर साहब को ये दे दें क्योंकि हमारा काम हो गया है। ये 40 उन्होंने मुरक्कब इस्म पढ़े थे। ये किताब जो मैंने पहली मरतबा छपवाई थी, तो हमारे दोस्त हैं मियाँ मंजूर, आप हजरात जानते हैं, उन्होंने मुझे $4000 उधार दिया था। वो काफ़ी पैसे वाले थे उस ज़माने में, अल्लाह उनको फिर भी पैसे वाला करे। मैंने दयानतदारी से उनको पैसे वापस कर दिए थे कर्ज, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे फिर मैंने काफ़ी गरीबों यतीमों की मदद की।
میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس بابت کوئی پیسہ دیں گے مجھے، میری کتاب خرید لیں، تو میں اس کو اپنے لیے خرچ نہیں کروں گا، غریب و یتیموں کو ہی دوں گا۔ میں بڑا شرمندہ بھی ہو رہا ہوں آج کل غریب و یتیموں سے۔ کچھ بچیاں ہیں، شہید کی بیٹیاں ہیں، جن کو میں ہمیشہ بھیجتا ہوں $100۔ اب کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں 250 دے دیں کیونکہ ہم نے نیا مکان لینا ہے، ان کی والدہ ماجدہ نے کہا۔ اب وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی مجھے کال کرتی ہیں ڈیلی، آج بھی بیچاریوں نے کال کی، $100 وہ چاہتی ہیں۔ میرے پاس $100 اس وقت ہے نہیں، ظاہر ہے ہم کافی غریب ہو گئے ہیں۔ تو ایک بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ $100 دیں گے، مگر وہ نہیں دے سکے، نہیں بھیج سکے بیچارے۔ تو اگر کوئی بھائی بھیج سکیں تو مہربانی کر دیجیے گا۔ ایک $100، ویسے تو میں جو بھیجتا ہوں بھیج چکا ہوں کافی، یہ $100 ایکسٹرا آرڈینری کیونکہ آ گیا تو ذرا مشکل ہے ہمارے لیے۔ حضرات و خواتین، یہ اسم جو میں بتا رہا ہوں یہ بڑے اہم ہیں۔ انشاءاللہ میں اس پروگرام کے اختتام سیریز پر، یعنی جب یہ 40 کے 40 میں بیان کر چکا ہوں گا 8 دنوں کے بعد، 7 دنوں کے بعد، تو میں انشاءاللہ ان کو پورا لکھوا کے زبر زیر کے ساتھ آپ کو بھیجوں گا۔ آپ کو پوری کتاب خریدنے کی بھی ضرورت نہیں، یہی کافی ہے۔ نواں نام، اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بری عادات کسی کو پڑ جائے، اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ سارے بھائی بہن بچے بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں، کسی کو بری عادت پڑ جائے، یہ آج کل جو لڑکوں لڑکیوں کو پڑ جاتی ہے، تو یا سمدو من غیر شبہن ولا شیئن کمثلہ، یہ پڑھیں یا سمدو من غیر شبہن ولا شیئن کمثلہ، اللہ کے حکم سے بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو کالوں گوروں کے چکر میں لڑکے لڑکیاں چلے جاتے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، ان سے بچاؤ کے لیے یہ زبردست اسم اعظم ہے، یا سمدو من غیر شبہ ولا شیئن کمثلہ۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں پیروں فقیروں کے دروازوں پہ جائیں، ہزاروں ڈالر دیں، آپ خود پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے پاک نام سے آپ کے بچے بچیاں محفوظ رہیں گے، ہم سب کی عزتوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آخری نام آج کی حد تک 10واں، جو اسے لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، یا بار فلا شیء کفو، یدانی، یہ نام اپنے پاس رکھ لیں تو جو لوگ آپ کے خلاف بولتے ہیں، میں لکھتے بھی کہہ رہا ہوں، ویسے تو روایت میں تو بولنے کا ہے، وہ انشاءاللہ چپ ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے ساس بہو کے جھگڑے، داماد سسر کے جھگڑے، باپ بیٹوں کے جھگڑے، ماں بیٹیوں کے جھگڑے آج کل تو عام ہو رہے ہیں، بہن بہن کے، بھائی بھائی کے، کزن کے۔ آپ حیران ہوں گے، کل پرسوں کی بات ہے، کسی صاحب کی کال آئی کہ میرے بھائی کا نمبر دے دے، تو میں نے کہا میں کوئی ایکسچینج ہوں کہ آپ کو نمبر دے دوں؟ انہوں نے کہا 15 سال سے میری ان کی بات نہیں ہوئی، آپ کے درس کے سننے کے بعد میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو چلیے 16 سال کے بعد کچھ اثر ہو گیا، بھلا ہو ان کا۔ حضرات و خواتین، یہ تقریباً میری بحث ختم ہو گئی، اب آپ آ جائیے، سوال کر لیجئے، 20 منٹ آپ کے پاس ہیں، 20 منٹ میں آپ جو سوال کریں گے میں آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہوں۔ کچھ کالز ڈراپ ہو گئی ہیں تو میں ان سے کہوں گا دوبارہ کال کر لیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے شیخ اپنے جواد قریشی صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں قریشی صاحب آپ کو نام بھیج دوں گا، بلکہ ابھی بھیج رہا ہوں،
بات کرتے ہوئے آپ کو میں بھیج رہا ہوں، آپ ازرائے کرم ان کو بھیج دینا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سید زادی بھی ہے جو شہید کی بیوہ ہے بیچاری، یہ سید زادی ہے۔ آج مجھے بچیوں سے بہت شرمندگی ہوئی، 4 5 6 7 8 دنوں سے یہ بیچاری مجھے کالیں کرتی ہیں، رات دن ان کو پتہ نہیں ہوتا، دن ہے رات ہے، ساری رات۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ کال نہ کریں، یہ میں نے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے جواد قریشی صاحب اور آپ کی بیگم کو بھی اللہ سلامت رکھے، آپ کو اللہ بیٹا بھی دے زندگی والا۔ یہ آپ کو میں نے بھیج دیا ہے، ان کی امی کا نام، بچیوں کی امی کا نام، جن کی میں کفالت کر رہا ہوں شاید 13 یا 14 سال سے، 13 سال تو مجھے اللہ ظاہر یاد ہے۔ الحمدللہ میں ان کو باقاعدگی سے $100 مہینے کا بھیجتا ہوں کہ بچیوں کی شادیاں بھی کرائی ہیں، ایک بچی کی شادی ہو چکی ہے، باقی بچیوں کی تیار ہے، اور بچیوں کی بہت شادیاں کرائی ہیں۔ کاظمی سادات ہیں آپ کے، خود چکوال کے سادات ہیں الحمدللہ، وہاں پر میرے پاس 50 سادات کے بچے بچیاں ہیں جن کی میں کفالت کرتا ہوں، 50 ہی مظفر آباد میں ہیں، 50 ہی ہمارے گاؤں میں ہیں، 50 کے لگ بھگ ہی کراچی، بھکر، لاہور، سرگودا وغیرہ میں، 200 کے لگ بھگ اس وقت الحمدللہ، بلکہ پورے 200۔ شکر خدا ہے کہ میرے پاس بچے بچیاں ہیں یتیم، جن کی میں کفالت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ میرے لیے دعا بھی کریں، اللہ مجھے صحت بھی دے، صحت سے رکھے جیسے اس نے رکھا ہوا ہے الحمدللہ، کہ میں مزید محنت کروں، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جواد قریشی بہت مہربانی، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ نمبر آپ کو مل گیا ہے۔ ایک اور کالر ہے، دیکھ لیتے ہیں کون ہے۔ جواد صاحب اگر آپ بات کرنا چاہیں تو بے شک بات بھی کر لیں، آپ کی کال بھی ڈراپ ہوئی ہے، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کال فرما سکتے ہیں، میں حاضر خدمت ہوں۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ نے مجھے بہت عزت دی ہے، خدا آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور میں انشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں دین کی، مزید بھی کرتا رہوں گا۔ ایک کالر اور ہے، دیکھتے ہیں کون ہے، کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی بسم اللہ بسم اللہ جناب شاہ جی، بسم اللہ۔ $100 میں بھی دوں گا ان بچیوں کے لیے، میں نے ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ کوئی بات نہیں، پہلے بھی آپ نے مہربانی کی تھی، آپ کی وہ امانت بھی ہم نے پہنچا دی تھی، اللہ سلامت رکھے۔ یہ $100 انشاءاللہ یتیم خانے کے لیے سید سجاد حسین شاہ نقوی، اللہ سلامت رکھے، آپ کو صحت دے، آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی، آپ کی بیگم صاحب، آپ کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ وہی شاہ صاحب ہیں جن کے بچے رمضان المبارک میں بہت زبردست قرآن پڑھتے رہے ہیں۔ یہ قاری صاحب کے بھانجے بھی ہیں، قاری اصغر صاحب کے، قاری صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے، ان بچوں کو بھی۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ پروگرام برکات اسم اعظم ہے، انہوں نے بھی ایک $100 مہربانی کی ہے، تو میں انشاءاللہ ان کا $100 یتیموں کی مد میں، سادات کی مد میں رکھ لوں گا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور انیس صدر بول رہا ہوں۔ جی بھائی انیس حیدر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ آپ کا شکریہ، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں مجالس میں۔ ہر تھرسڈے کو آپ یاد رکھ لیں، ہر تھرسڈے آپ نے 7 بجے آنا ہے۔ تسلیم الزمان صاحب سے بھی درخواست ہے، اور اگر سید رفعت سلطان کو بھی کوئی میسیج پہنچا دیں ان سے بھی، کہ آپ 7 بجے پورے انشاءاللہ آ جایا کریں ایوری تھرسڈے مجلس میں، انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ شکریہ، نہیں حاضر خدمت ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، ہمارا فرض ہے آپ کی خدمت کرنا، آپ بزرگ ہیں۔ آپ کے گھر والوں کو بھی میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کی بیگم صاحبہ کو بھی، اپنی بہن کو سلام کہتا ہوں۔ خدا آپ کو۔ وہ مجھ سے ناراض ہو رہی ہے کہ بھئی آپ ان کو اور پیسے بھیجیں۔ نہیں پیسے نہ بھیجیں، آپ ایڈریس بھیجیں، آپ نے ایڈریس نہیں بھیجا۔ نہیں ایڈریس تو میں بھیج دوں گا، ایڈریس میں بھیج دوں گا۔ دیکھیے میں آپ کو میری بات، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے مل جائیں گے۔ میری بات سنیے، میری بات سنیے، پیسے مل جائیں گے۔ دیکھیے میری اماں نے ایک مجھے نصیحت کی تھی، وہ میں نے اپنی گرہ میں باندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کسی سے لیں تو پیسے کا لین دین پہلے کریں، پہلے ان کو پیسے دیں پھر اس کے بعد لیں۔ میں نے اس لیے میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے آغا علی رضا ابھی نمبر لکھ دیتے ہیں، ہمارا ایڈریس لکھ دیتے ہیں، ہمارا ایڈریس آگے لکھ دیجئے، ایڈریس لکھ دیں، اس پہ ایڈریس پہ آپ ہدیہ بھجوا دیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں
جتنی کتابیں، میرے خیال میں 8 کتابیں اویلیبل ہیں، میں نے معلوم کیا ہے 8 کتابیں ہم آپ کو بھیج دیں گے، اور 4 جو ہیں وہ یہ صرف روحانی کتابیں ہیں، باقی بھی انشاءاللہ جتنی ہیں وہ بھی آپ کو بھیج دیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا امام صادق والی ہے آپ کے پاس؟ ہاں وہ ہے۔ ہاں تو ایک میرے پاس کتاب ہے ذکر الحسین، ایک میرے پاس کتاب ہے ذکر الحسین، یہ بھی موجود ہے، بہت قیامت کی کتاب ہے یہ۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں، باقی استفا نقوی کے پاس ہے، میں ان سے لے لوں گا۔ اچھا لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ 2 کتابیں اور مل جائیں گی مجھے، بڑی تو مجھے مل جائیں گی۔ چلیے لیکن آپ پہلے مجھے اماؤنٹ کا تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، آپ بھیج دیں، جتنا بھی بھیج دیں، کچھ نہیں، آپ بھیج دیں، ٹھیک ہے بھیج دیں آپ ہمارے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے $200 بھیج دیے تھے۔ اچھا، بڑی میری وائف کہتی ہے اب آپ ہر مہینے آپ کا، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو عزت دے، سلامت رہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے، آپ کو بھی اللہ آپ کو ہزاروں ڈالر دے۔ شکریہ، آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سلامت رہیے، شکریہ، میں بھیج رہا ہوں، بہت مہربانی۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی انیس حیدر ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کتاب لے ہی نہیں رہے، کہہ رہے پہلے ہدیہ بھیجوں گا، اور میرے ایسے بھی بھائی ہیں جن کو کتابیں دی ہیں اور مجھے گالیاں دیتے، کتابیں لے کر بھی گالیاں دے رہے ہیں مجھے، نہ تو ہدیہ دیا نہ پیسہ دیا، اور مجھے صبح شام گالیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا علی رضا نے کہہ دیا ہے کہ آپ خبردار، اب آپ کسی کو ایسے کتابیں نہیں دیں گے۔ تو جی ہاں، تو اب میں کتابیں نہیں دیتا ہوں، ان کو دیتا ہوں جو قدردان ہیں، بے قدروں کو نہیں دوں گا۔ شکریہ جناب، اللہ سلامت رکھے۔ اور بھی کوئی بھائی ہے بار بار کال کر رہے ہیں، کال کر سکتے ہیں دوبارہ، میرے مہربانی فرمائیں۔ ایک صاحب ہے جواد صاحب، وہ بار بار، جواد صاحب آ جائیے، آپ کال کر لیجیے اگر آپ چاہتے ہیں بات کرنا۔ حاجی رزاق صاحب نے بھی کال کی ہے، حاجی محمد رزاق ہمارے اپنے جو ہیں گجر صاحب، آج میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، حاجی صاحب کا، انہوں نے آج المہدی سینٹر کے باہر جھاڑو دیا ہے، اور ہمارے چودھری خاور علی خاوری صاحب کو بھی شاید انہوں نے بتایا ہے، میں شکر گزار ہوں ان کا، چودھری صاحب بھی شکر گزار ہیں۔ ظاہر ہم دور رہتے ہیں، ورنہ تو ہم صبح شام جھاڑو دیں، اور انشاءاللہ جب ہم تھے تو جھاڑو دیتے تھے، پھر آئیں گے تو جھاڑو دیں گے انشاءاللہ۔ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، حاجی محمد رزاق گجر صاحب کا، بلکہ ان کو آج میں نے ایک واقعہ بھی سنایا، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے اہل سنت کے، حاجی صاحب آپ سنتے رہیں، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ وہ میرے ایک بھتیجے تھے، ملک جاوید اکبر ساکی، مرحوم، اہل سنت تھے، وہ بھی رشتے کے بھتیجے تھے، ملک محمد اکبر ساکی کے وہ فرزند تھے، ملک پرویز اکبر ساکی کے یہ بڑے بھائی تھے۔ یہ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ چاچا جی آپ اگر مجھے تھوڑا سا کھانے کا بندوبست کر دیں جعفریہ کالونی میں، اور کچھ تھوڑا سا پیسہ دے دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی 20-30 25-30 ظاہراً 25 سے 30 علماء اہل سنت کو لے آؤں اور ابو طالب کانفرنس کراؤں۔ خیر وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دن تھے، وہ اتفاق سے تو ابو طالب کانفرنس ہو گئی۔ تو جو مفتی صاحب تھے اب تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، محب اہل بیت یقیناً جوار رحمت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں ہر مہینے ایک دن، پہلی سے 5 تک، پہلی کو جاتا ہوں 5 کو واپس آتا ہوں، شام سیریا بی بی زینب کی قبر پر، میں ابو طالب صاحب کو تو نہیں جانتا ہوں، یہ انہوں نے کہا، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے یہ چیز، ابو طالب صاحب کو تو میں نہیں جانتا ہوں، البتہ ابو طالب صاحب کی جو پوتی ہے بی بی زینب، ان کے روضے پہ میں جاتا ہوں، اور اپنی میں داڑھی سے، ان کی داڑھی سر سید جتنی تھی، اپنی داڑھی سے وہاں میں جھاڑو دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے تصویر دکھائی، اور وہ اس وقت کے اخبارات میں تصویر چھپی، اور یہ چیز بھی چھپی کہ میں ماہانہ ابو طالب صاحب کی پوتی کی قبر مطہر پر، روضے پر باقاعدہ جھاڑو دیتا ہوں اپنی داڑھی سے۔ تو حاجی محمد رضا گجر صاحب، آپ بڑے پیسے والے ہیں، اللہ آپ کو اور پیسہ دے، جوان بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں، ناک والے بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے جھاڑو دیا امام مہدی علیہ السلام کے سے منسوب اس گھر کا، اللہ کے گھر کا، گھر تو اللہ کا ہے، بہت میں ممنون ہوں آپ کا، آپ نے جھاڑو دیا، شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی کے عوض
اللہ آپ کی حاجتیں پوری فرمائے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آج کل پتہ نہیں غائب ہیں کہیں، حاجی محمد نذیر چٹھا پتہ نہیں کہاں، شاید غائب ہیں، کچھ عرصے سے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے چند دن پہلے مجھ سے کہا کہ آپ نے بہت سارے چٹھا اور گجر اور چودھری اور بھٹی اور فلاں 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 آپ نے بہت سے تیار کر لیے ہیں۔ مجھے کہا آپ کھپے نہیں، لوگ آپ کی بڑی تعلیمات سے نیک بن گئے۔ تو خیر شکر گزار ہوں میں۔ دیکھیے ایک کال لے لیتا ہوں، پھر میں چودھری صاحب آپ سے بات کروں گا۔ حاجی صاحب جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب جواد بول رہا ہوں۔ کیسے ہیں جناب جواد صاحب؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ بس تھینک یو، آپ نے نام بھجوایا تھا، مہربانی۔ تو اگر ان کا کوئی وہاں پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ یا اس طرح کا سلسلہ ہے، کوئی بات نہیں، وہ میں بتا دوں گا آپ کو، میں اپنے بھتیجے کا نمبر بھیج دوں گا، یا میں وہ جو ہمارے انچارج ہیں لاہور میں ان کا نمبر بھیج دوں گا۔ وہ ایزی پیسہ سے بھیجتے رہتے ہیں لوگ، کوئی بات نہیں، ہم بات کر لیں گے آپ سے۔ شکریہ، آپ نے عزت دی۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، آپ کے گھر والے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا۔ جی سر، وہ آپ کو جواب مل گیا تھا نا اس کا، وہ جو جگر والا، اور وہ آپ نے وہ Can you hear me? Yes, yes, go ahead. Yes. Where Who's do we this? get details to buy the book? To buy the book? Okay. You want to buy the book? Yeah. Inshallah. Do you read Urdu? Not good. Not good. So But this my is... mom can. Okay, mom can. Okay. My mom can read. Okay, please do me a favor. From the phone you are calling me, send me a message that send me spiritual book. And type the address. I'll send it to you, inshallah. And when you receive the book, you can send the hadiyah, whatever you want. Okay? We are overseas, by the way, Australia. Okay. Say my Like, regards to problem. your mom and my salam to your mom. And may Allah We're bless in you. Australia, is that okay? Oh, you are Australia? Okay, no problem. So then what we can do, can you buy from Pakistan? I can give you the number of my nephew and he can send it to you. It's easy. You want me to give you? Yep. Yeah, okay. Yes, please. Please Yeah. write down the number. Okay. Also, Maulana Ali Riza, can you please print the number? Print Ali Akbar Sandralvi. Ali Akbar Sandralvi. Okay. His number is 0302 639 6705. Again, 0302 639 6705. ہمارے جو جواد قریشی ہیں وہ بھی نمبر یہی لکھ لیں، ان کو کال کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے سجاد شاہ صاحب بھی مجھے بھیجنا چاہیں یا وہاں دینا چاہیں، یہ انچارج ہیں۔ What is the name of the book, please? Okay, let me repeat the number again. 0302 639. Yep. Did you write? 6705. Yeah, This is the number of Akbar, Ali Akbar. He is my nephew and he is in charge of the office in Pakistan. And the name of the book, please? Name of the book is, I have 11 books. If she wants one book, Tohfa Darwish. This is the Tohfa Darwish. The one you mentioned now. Yeah, The one Tohfa you just Darwish. mentioned now. Yeah, Tohfa Darwish. Tohfa Darwish. Can you Okay. please zoom in? Maulana Agha. Okay, thank you. I got it, yeah. Thank you. May God bless you, my dear. And say Thank my you, salam to your mom and the community in Australia. May Allah bless you all. MashaAllah. دیکھیے آسٹریلیا میں ایک زمانے میں ہمارا جو ٹی وی تھا سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اب کیا حال ہے، کیونکہ میں اکیلا آدمی ہوں، میرے ساتھ کوئی تعاون ہے نہیں، تو ون مین شو ہے آلموسٹ۔ تو جی ہاں، ون مین شو ہی ہے تقریباً۔ کوئی اگر پوری ٹیم میرے ساتھ آ جاتی تو یہ دنیا کا سب سے ٹاپ کا ٹی وی بن جاتا۔ بہرحال کچھ تھوڑے بہت لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ مزید میں چاہتا ہوں جوان سامنے آئیں، میرے ساتھ آئیں، تاکہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاس جو خزانہ ہے یہ لوگوں تک پہنچے۔ ابھی ہدایت ٹی وی والوں نے ہمیں ایک مجلس، انہوں نے کل ہماری سنی، آپ اندازہ لگائیں، ایک مجلس، اور ان کے سی ای او نے مجھے کال کی کہ آپ ہمیں پرماننٹ ٹائم دیں، پرماننٹ ہم چاہتے ہیں
صرف ایک مجلس. اور ہماری ناقدری یہ ہے کہ ہم نے یہاں ہزاروں مجلسیں پڑھی ہیں اور اس کے باوجود ہم غریبوں کی ناقدری ہے. بہرحال چلیے اللہ سلامت رکھے آپ کو. جو قدر کر رہے ہیں ان کے شکر گزار بھی ہیں. حاجی محمد رزاق گجر صاحب بھی لائن پہ تھے, معذرت چاہتا ہوں ان کی لائن کٹ گئی. آلموسٹ ٹائم ختم ہونے والا ہے جناب, آ جائیے ذرا بات کرنی ہے تو چند منٹ اور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام جناب حاجی صاحب, حاجی صاحب قبلہ, پہلے تو آپ کی بڑی بڑی مہربانی کوئی بات نہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعائیں کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے اس کا آپ کو اجر دے بھی رہا ہے, اللہ دیتا بھی ہے آپ کو, اللہ نے بڑی عزت دی ہے. میرا وہ جو صفائی کا مقصد تھا نا بتانے کا, صرف تھا کہ اور لوگ بھی ریس کریں. بے شک بے شک, میں نے بھی اسی لیے, میں نے خدا نخواستہ خدا خوش آمدیوں پہ لعنت کرے, میں نے زندگی میں کبھی خوش آمد نہیں کی. یہ مجھے پتا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ مجھے زندگی نہ دے خوش آمد والی. تو میں نے بھی اس لیے بتایا کہ لوگوں کو ذرا اللہ کا خوف کرنا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی المہدی سینٹر بروکلن میں ہے, میرے بھائی بہن وہاں سے کئی گزرتے ہوں گے, تو ان کو چاہیے کہ جب اگر اللہ کے گھر کے سامنے اگر کوئی گاربیج پڑا ہے تو مہربانی کریں وہ بھی جھاڑو دیں. اس لیے کہا ہے, خدا نہ خواستہ آپ کی نہ خوشامد کے لیے کہا ہے حاجی صاحب, اور نہ کسی کی برائی کے لیے کہا ہے. میں تو خود آپ گواہ ہے کتنی مرتبہ میں نے جھاڑو دیا ہے. جی کرتے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, پھر جھاڑو دوں گا. دعا کریں, میں تو بڑا خوش ہو رہا ہوں, سنا ہے سینٹر کھلنے والا ہے, تو میں بطور پرماننٹ تو بالکل نہیں آؤں گا. میں نے آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک والوں کو چھوڑ دیا ہے مستقل طور پر, مگر کبھی کبھار میں آؤں گا, جھاڑو دینے کے لیے آؤں گا, ضرور آؤں گا. کبھی کبھی نماز بھی پڑھا لوں گا انشاءاللہ. تو صرف قبلہ میں ایک سیکنڈ آپ کا لوں گا. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے میرا ایمان ہے کہ میں اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہوں, مجھے اللہ نے بڑے رنگ لگائے اس وجہ سے, الحمدللہ. تو اللہ بڑا دیتا ہے. اور میں نے آج کل کوئی کرے بھی نہ, میں نے برش پکا گاڑی میں رکھ لیا ہے, اور شاپر بیگ بھی رکھ لیے, مطلب بڑے والے نا گاربیج بیگ, وہ میں لے کے آ گیا تھا اپنی بلڈنگ سے. تو میں نے الحمدللہ اب میں صفائی کروں گا. گاربیج بیگ بھی میرے پاس. آپ کو تو میں نے کہا تھا, آپ شاید بھول گئے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی آپ المہدی سینٹر کے آفیشل, آپ کو کہا تھا سخاوت حسین کے بعد آپ آفیشل خاکروب ہیں. میں نے تو آپ سے کہا تھا, میں تو لکھواتا ہوں خاکروب المہدی سینٹر. مجھے فخر ہے جی, مجھے فخر ہے اس بات پہ. حاجی صاحب خدا شاہد ہے, یہ قرآن سامنے پڑا ہوا ہے, زندگی میں جھوٹ نہیں بولا الحمدللہ. میں نے پرسوں میں کہیں گیا ہوا تھا, کسی بیچاری بہن نے مجھے کال کی کہ ان کے ہاں کوئی جن آ گیا ہے, تو خیر میں نکالنے کے لیے چلا گیا, بڑے عرصے کے بعد گیا. جن تو خیر میرے آپ کی دعا سے میرے قدم رکھنے سے ہی نکل جاتا ہے, شکر خدا ہے, نکل گیا, بھاگ گیا, دفعہ دور ہو گیا. تو انہوں نے مجھے کچھ چائے وائے پلائی, بسکٹ کھلائے. تو اس دوران میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں فلاں کتاب دے دیں. تو میں نے جب کھولی گاڑی تو ان کی بچیاں وہ باہر آ گئیں کتاب لینے کے لیے, تو وہ اس میں سے کفن دیکھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ انکل یہ کفن کس بات. میں نے کہا بھائی میں کیونکہ اپنی قوم کا غسال ہوں, کفان ہوں, الحمدللہ غسل کفن کمیٹی کا خادم ہوں, میں ہمیشہ کفن اپنی گاڑی کے ٹرنک میں رکھتا ہوں, کبھی بھی کہیں ضرورت پڑے تو مجھے کفن لینے کے لیے جانا نہ پڑے کہیں. تو دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے, کوئی ہوا میں یہ باتیں نہیں ہو رہی. ہمارے مخالفین کو اللہ ہدایت کرے, انہوں نے تو ہمارا دل آج تک دکھا رہے, آج تک مسلسل. یہاں والے نہیں, نیو یارک والے نہیں, بھلا ہو ان کا, نیو یارک والے تو خدا انہیں خوش رکھے اب چھوڑ گئے ہیں. اب یہ میری لینڈ سے, ورجینیا سے خاص طور پہ اب کوئی ایک گروہ شروع ہوا ہے کہ جو ہمیں صبح شام تنگ کر رہا ہے, یا کیلیفورنیا سے کہہ رہے ہیں جی ہم دہاڑیاں لگا رہے ہیں. آپ حاجی صاحب ایمان سے بتائیں, ہم غریبوں نے اس قوم سے کیا دہاڑیاں لگانی ہیں؟ جو اپنے میتوں کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ہمیں کیا دہاڑیاں دیں گے؟ جو اللہ کے گھر میں ٹیڈی پیسہ نہیں دیتے, ہمیں کیا دیں گے غریبوں کو؟ تو کوئی بات نہیں, آپ نے اچھا کیا ہے, برش رکھ لیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت مہربانی, میں ممنون ہوں آپ کا. جی بسم اللہ. میں نے نیت پہلے کہا, اس پر مجھ سے پہلے جن نے کیا, اللہ ان کا قبول اور منظور کرے. سجاد بھائی بھی ہیں اپنے منڈی باولدین والے, دوسرے بھی, اور $100 میں نے اپنی نیت پہلے کہا دی تھی جب آپ کر رہے تھے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں تو اس میں آپ پہلے بھی کیا, آپ نے مہربانی کی, آپ نے 200 پہلے بھیجا, میں نے وہ 200 بھجوا دیا تھا. جو آپ مجھے دیں گے میں انشاءاللہ اسی مد میں خرچ کروں گا.
میرے لیے ایک پیسہ بھی حرام ہے کہ میں غریبوں کا کھاؤں، بلکہ میں الحمدللہ اپنی تقریباً کمائی آج کل تو ساری کی ساری بل چھوٹے موٹے نکال کے میں غریبوں کو ہی دے رہا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ. آخری کال لے رہا ہوں حاجی صاحب، اور پھر ٹائم ہمارا اذان کا ہونے والا ہے. آخری کال ہے. یہ حاجی صاحب کہیں آ گئے ہیں، چھوٹے حاجی کہیں غائب تھے، یہ آ گئے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب؟ کہاں غائب ہیں آج کل؟ نہیں، ہم درس بھی سنے. اچھا سنا ہے؟ اچھا جی. اچھا چلیے ٹھیک ہے. پھر ہمیں پتہ نہیں کیا ہے. ہمارے وہ علامہ بخاری ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نعرے نہیں لگائے. تو بندے نے کہا میں نے بہت نعرے لگائے. انہوں نے کہا نہیں اٹھ کے نعرے لگاؤ. تو ہمارا بھی ظاہر ہے کچھ اثر تو ہمارے قبلہ کا آئے گا نا. میرے بڑے بھائی ہیں وہ، تو میری بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ سب مجھے بتاتے رہیں کہ بے درس سنا ہے، مجلس سنی ہے. ہاں شکریہ. نہیں ماشاءاللہ بہت بڑا بہترین درس ہوا، اور پروگرام بھی بہت اچھا ہوا. مہربانی. بس ٹھیک ہے. اللہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ درس سنا ہے سب نے. بہت اللہ سندس کو کمل کو بھی صحت دے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی خوش دامن کو بھی. قبلہ اگر روزے کی حالت میں اگر اپنی شوگر چیک کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل شوگر چیک کرنے میں کوئی ٹھیک ہے جناب. اللہ سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں. بس حضرات و خواتین، آلموسٹ ہمارا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا. آج ہمارے 2 کزنز ہیں، ملک محمد ممتاز اور ملک اعجاز حسین. ان کی آج برسی ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. میرے ایک کزن جو کل دفن ہوئے ہیں، ملک غلام عباس، یہ ایم اے تھے اور یہ بہت بڑے آفیسر تھے، 22ویں گریڈ کے، اسلام آباد میں ایجوکیشن میں فیڈرل کالج کے پرنسپل بھی رہے. اللہ کریم ان کو بھی جنت میں جگہ دے. ملک صابر حسین بھی پدھراڑ سے ہمارے دور کے کزن ہیں، بھائی ہیں، بلکہ قریب کے بھائی میں کہہ لوں. بہت نیک انسان تھے، مانچسٹر میں تھے. اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ دے. اور ہمارے خاص بھائی ملک سفیر حسین مولانا قبلہ علوی، اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ دے. میرے شاگرد بھی، میرے مرشد بھی آغا سجاد علی شاہ جعفری کو بھی اللہ جنت میں جگہ دے. میرے بھتیجے بھی، میرے شاگرد کے بیٹے اور خود بھی شاگرد چودھری احسن امتیاز ابن چودھری امتیاز حسین کو بھی اللہ جنت میں جگہ دے. میرے بھائی بہنوں کو اللہ شفا دے، جو علیل ہیں، جو ناظرین ناظرات ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. حضرات و خواتین، کل پھر آپ کا یہ خادم 7 بجے حاضر ہوگا درس قرآن کی نشست نمبر 351 کے ساتھ، اور اس پروگرام کے ساتھ 8 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مہربانی فرما کر ماشاءاللہ جس طرح آج آپ نے بڑی عزت دی مجھے، اسی طرح تھوڑا تھوڑا تعاون کرتے رہیں. میں آپ سے ہزاروں ڈالر نہیں مانگ رہا ہوں، تو میرا یہ سلسلہ چل پڑے گا. المہدی سینٹر کے لیے بھی معاونت کی درخواست ہے، القرآن سینٹر کے لیے بھی معاونت کی درخواست ہے. بل تو جا رہے ہیں، بل تو جانے ہی جانے. خلیفہ نفیس الحسن کو، آغا مختار حسین کو، چودھری خابر علی خابری کو، ہمارے نذیر چٹھا کو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، حاجی سلامت علی کو، تاکہ یہ ڈونیشن آپ دیں. اور اسی طرح مہربانی فرمائیں. ہو سکتا ہے اگلے جمعہ تک سینٹر کھل بھی جائے، انشاءاللہ مشورہ کریں گے. آپ سب حضرات و خواتین سے بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت مہربانی. جب تک کوئی اطلاع نہ ملے تو ڈیلی 7 بجے مہربانی کر کے اپنے ٹی وی آن کر لیں. کم از کم ایک بندے کو اور بتائیں. کل اگلا سلسلہ جب آئے تو لوگ ڈبل ہو جائیں. بہت اپنا خیال رکھیے گا. میں فقیر کے لیے بھی دعا کیجیے. اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو مجھ سے، اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کرنا. اللہ مجھے دین مبین کی مزید توفیق خدمت دے، اور مخالفوں، موافقوں، سب کے لیے مجھے دعا کرنے کی، صبر کرنے کی، تحمل کرنے کی، برداشت کرنے کی، گالیوں کے بعد دعائیں دینے کی اللہ مجھے توفیق دے. مجھے خدام القرآن میں حساب کرے اور مجھے غلامان اہل بیت میں محسوب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ و ناصر.